الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے اور مرکز پر یہاں نعتیہ مقابلہ بھی منعقد ہر سال کی طرح ہوا. اللہ تعالیٰ تمام نعت خوانوں کو میرے آقا کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے اور سب کو نصیب فرمائے، اور وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر نعتیں سنانے کی سعادت نصیب فرمائے. بہت سارے بیانات آپ نے مختلف جگہوں پر سنے ہوں گے. الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اس سال میلاد شریف کے موقع پر مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوئی، اور ابھی کچھ دن پہلے ہی میری وہاں سے واپسی ہوئی. حضرت امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری بھی تھے وہاں، ساتھ ہی ساتھ سراج الفقہا محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ رضوی، ان کا بھی ساتھ نصیب ہوا. اور یو کے میں جو اجتماع ہوا مانچسٹر میں اس سال، حضرت مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان صاحب اعظمی کی جو بہت بڑی مسجد ہے، اتنی بڑی مسجد تعمیر ہوئی ہے کہ اس میں ایک ساتھ 5000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس مسجد میں سنی دعوت اسلامی کا 27واں سالانہ اجتماع یو کے میں ہوا، انگلینڈ میں. تو پہلے تو اس میں شرکت ہوئی، پھر وہاں سے مدینہ منورہ کی حاضری ہوئی، اور پھر وہاں سے واپسی ہوئی. اور آج میں آپ کے سامنے مرکز پر موجود ہوں. دوبارہ آپ سب کے مسکراتے ہوئے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو مسکراتا رکھے. مسجد میں ہم آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو مجھ پر درود و سلام بھیجے اور یوں کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اکثر مسجدوں کے دروازوں پر یہ دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، یہاں بھی لکھی ہوئی ہے. یہاں جو عرض کرنا مقصود ہے یہ کہ یہ دعا پڑھنے سے پہلے حضور کا فرمان ہے کہ مجھ پہ درود بھیجے، اور درود و سلام بھیج کر پھر یہ دعا پڑھے. اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام بھیج کر اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے تو اس کی قبولیت کا ذمہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہوگا انشاءاللہ تعالی، کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں وہ شرف حاصل ہوگا کہ ہم نے درود بھی بھیجا، پھر دعا بھی بھیجی، دعا بھی کی. تو اس لیے آسان طریقہ یوں سمجھ لیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس طرح سے پڑھیں. پھر پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ کھول دے میرے لیے تیری رحمت کے دروازے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے لیے تیری رحمت کے دروازے کھول دے. اور پھر آگے فرمایا جب مسجد سے نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے اور پھر عرض کرے، کیا دعا ہے وہاں پر؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک یا من فضلک. اب ان دونوں دعاؤں کا میں
ریلیشن آپ کو بتاؤں ہماری ڈیلی روٹین سے، روزمرہ کی زندگی سے کیا ہو سکتا ہے؟ انسان روزی کے لیے ادھر ادھر دوڑتا پھرتا ہے، اور روزی میں تنگی کا ایک سبب گناہ اور اللہ کے ذکر سے دوری ہے۔ جتنا اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا روزی میں اتنی تنگی ہوگی۔ اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں آئے اور استغفار کرے۔ اس کے لیے بہترین جگہ کون سی ہے؟ حالانکہ اللہ تو کہیں بھی پکار سنتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ اب بہترین روزی چاہیے، بہترین بخشش چاہیے، تو بہترین جگہ آنا چاہیے۔ تو وہ بہترین جگہ کون سی؟ مسجد۔ بولیے کون سی؟ مسجد۔ آتے وقت درود شریف پڑھا، سلام بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر یہ عرض کیا کہ مولا میرے لیے تیری رحمت کے دروازے کھول دے، کیونکہ میں گناہ گار ہوں، گناہ کر کے تیری بارگاہ میں پلٹ کر آیا ہوں، یہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، دستک دے رہا ہوں تیری رحمت کا۔ تیری رحمت ہوگی تو میری بخشش ہوگی، تیری رحمت ہوگی تو میری روزی میں برکت ہوگی، ہے نا؟ تو یہ رحمت کا دروازہ دستک دینے والی دعا ہے۔ اب مسجد میں آ گیا، استغفار کر لیا، نماز پڑھ لی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لی، صلاۃ التوبہ پڑھ لی، رویا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، عاجزی کی، دعا کی۔ اب باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اب فضل سے ایک مراد روزی بھی ہے۔ جیسے سورہ جمعہ میں ہم جائیں گے تو وہاں وہ آیت ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز مکمل کر چکو، نماز ادا کر چکو، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل سے مراد یہاں روزی بھی ہے، کہ اب نماز ہو گئی نا، اب روزی تلاش کرو۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نماز کو چھوڑ کے روزی تلاش کرتے ہیں، نماز کو بھول کے تلاش کرتے ہیں، نماز ادا کر کے نہیں کرتے۔ دکان پہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں، کیوں؟ ارے دھندا ہے بھائی، نماز کو جاؤں گا تو پھر گراہک چلا جائے گا۔ تو یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے۔ تو اس کو چھوڑ دے اور اللہ کی بارگاہ میں آ جا، نماز پڑھ لے، اب تلاش کر، وہ ملے گا تجھ کو، اور ایسا ملے گا کہ خوب برکت ملے گی انشاءاللہ۔ مگر اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے شیطان، وہ نہ آنے دے گا اور نہ اللہ سے مانگنے دے گا۔ اب حضور نے یہاں ایک دعا اور سکھائی جو میں آج آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں۔ اللہم انی اسألک من فضلک تو لکھی ہوئی ہے وہاں پر۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جو مسجد سے نکلتے وقت پڑھنی چاہیے، جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، وہ میں آپ کو آج یاد کراؤں۔ یاد کرو گے انشاءاللہ؟ تو جیسا میں پڑھا ہوں ویسے پڑھی، اللہم باعدنی من الشیطان۔ اب مجھے دیکھیے بھی اور میرے ایکشنز بھی دیکھیے۔ Look at my actions, how I am expressing myself. What I want to convey to you is, look at my actions, look into my eyes, look at my arms. I'm stretching my arms all over here. Allahumma ba'idni min ash-shaytan. بولیے اور ایک بار، اور ایک بار، اور ایک بار۔ یہ باعدنی نا، یہ بعد سے ہے، بعد مطلب دوری۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ۔ یہ شیطان جو ہے نا، یہ مجھے تیری راہ پہ چلنے نہیں دے گا۔ مسجد سے نکلوں گا پھر تیڑھی راہ پر لے جانے کی کوشش کرے گا۔ تو میں باہر نکلتے نکلتے تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ اس سے مجھے دور رکھ، تو اس سے تو دور رکھے گا تو میں تیرا فضل بھی تلاش کروں گا، روزی بھی تلاش کروں گا،
تیرا کرم شامل حال رہے گا تو میری روزے میں برکت بھی ہوگی، اور پھر دوسری اذان ہوگی تو پلٹ کے واپس بھی آ جاؤں گا۔ اس لیے کیا کر، اللہم، پھر سے ایکشنز دیکھ رہے ہیں، اللہم باعدنی من الشیطان، پھر سے بولیے۔ اسی لیے کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، اس سے بھی شیطان دور ہو جاتا ہے، کہ جہاں درود شریف کی کثرت ہوگی تو شیطان کا بس نہیں چلتا، جہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت ہوگی وہاں شیطان کمزور ہونے لگتا ہے، جہاں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت ہوگی شیطان کا دم نکل جاتا ہے، اور جہاں اذان دی جائے گی شیطان 40 کوس دور بھاگنے لگتا ہے۔ یہ ساری چیزیں شیطان کو دور کرنے کے لیے ہیں اور رحمان سے قریب ہونے کے لیے ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا اور اس کی عادت بنانا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس سفر میں نے حضور سراج الفقہا سے ایک چیز سیکھی اور دیکھی کہ ہم جب کسی گھر میں ٹھہرتے تھے تو حضرت اپنے کمرے میں بلاتے تھے، ایک دن مجھے بلایا، ایک دن میرے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ یہاں اذان دو، تو اذان تو دے دی۔ پھر ہم لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں؟ تو کہا یہ اذان جب دیتے ہیں نا تو اس وجہ سے شیطان دور بھاگتا ہے، تو کسی مکان میں اگر اذان دی جائے نا تو شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم جب بھی جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہلے اذان پڑھنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ سبحان۔ تو اذان صرف نماز کے لیے بلا ہوا ہے ایسا نہیں ہے، بارش نہ ہو رہی ہو تب بھی اذان دی جائے، بارش بہت ہو رہی ہو اور سیلاب آ رہا ہو نہیں رکتے تب بھی اذان دی جائے، بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے، کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی ہو اذان دی جائے، کسی کا کان بجنے لگ گیا ہو رکتا ہی نہیں ہو اندر پھٹ پھٹ ہو تو اذان دی جائے۔ یہ اذان اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر جب کہیں گے تو شیطان ایسے پھڑپھڑانے لگتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ساری چیزیں تو ہم کو دی ہیں لیکن ہم لوگ اس کو یوز نہیں کرتے، ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ آج میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، جو عنوان آپ نے دیکھا ہوگا، کن کی کنجی۔ آج کی میری گفتگو کا، حالانکہ وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے، یہاں اس بیان کو پھیلایا نہیں جا سکتا، لیکن جتنا میرے بس میں ہوگا میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں۔ وہ زبان جس کو سب کن مطلب ہو جا۔ اللہ کی شان یہ ہے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو وہ زبان عطا فرمائی ہے کہ اللہ کی عطا سے حضور بھی فرماتے ہیں کہ ایسا ہو جا، تو اللہ اپنے فضل سے وہ کر دیتا اور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ۔ اب سنو اس زبان کی تاثیر کیا تھی، حضور کی زبان۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی ہوئے ہیں
ان کا نام تھا حضرت دماد بن ثعلبہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ، دوت سے دماد۔ انہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کیا تھا۔ کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو سابقون الاولون ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو آگے بڑھ کر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے، بلکہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، کہ حضور پاک کی زندگی کا جو وہ لمحہ 40 سال تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ لیکن جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے بھی حضرت دماد جو تھے وہ حضور کے دوست تھے مکہ مکرمہ میں۔ یہ یمن میں رہتے تھے اور مکہ آتے جاتے رہتے تھے، اور یہ ڈاکٹر تھے، اس زمانے کے طبیب تھے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر تو نہیں کہتے ہوں گے، لیکن طبیب کہتے تھے، عربی میں طبیب کہتے ہیں۔ طب نبوی بھی تو تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو علاج فرمایا کرتے تھے، تو اس طریقے کے وہ ڈاکٹر تھے۔ اور اس دور کے جو طور طریقے تھے اس کے مطابق وہ دم بھی کیا کرتے تھے۔ دم کرنا مطلب جنات وغیرہ کو نکالنا ہو تو منتر پڑھ کے دم فرماتے تھے، تو ان کی زبان میں وہ تاثیر تھی کہ وہ ہو جاتا تھا۔ مسلم شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب دماد جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے اور منتر وغیرہ کر کے جن نکالا کرتے تھے، ایک دن آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ یہاں پر جو مکے کے اندر جو لوگ مشرکین جو رہتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بڑے پریشان ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو، شرک مت کرو، کفر نہیں کرو، یہ جو بولتے تھے نا، تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہو گئے ہیں، معاذ اللہ۔ اسی لیے ان کو مجنون کہا کرتے تھے، کو لوگوں نے تانا دیا کہ یہ مجنون ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، سورہ نون والقلم میں آپ جائیں گے۔ اور یہ شان ہے میرے آقا کی کہ جب اللہ کی ذات پر کسی نے اعتراض کیا تو اللہ نے حضور کی زبان سے جواب دلایا، اور جب حضور کی ذات پر کسی نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب عطا فرما دیا۔ یہ بھی حضور کی بڑی شان ہے جس پر ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے اور اپنے ایمان کو اور تازہ اور مضبوط کرنا چاہیے۔ تو غیر مسلموں نے اس وقت مشہور کر رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مجنون ہو گئے ہیں، یعنی دیوانے ہو گئے ہیں۔ جب حضرت دماد نے یہ سنا تو انہوں نے کہا یہ تو میرے دوست ہیں، میں دیکھوں ہو سکتا ہے کہ کوئی جن وغیرہ ہو اس لیے ایسی باتیں کرتے ہوں، تو میں جا کر کے ان پر کچھ پڑھ کے دم کر دوں گا تو ان کو شفا ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میں جن نکالنے کا منتر جانتا ہوں، اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا بھی رکھی ہے، کیا میں آپ کو دم کر دوں؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دم کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا، ان کے لیے دم کی کیا ضرورت، ان کی نگاہ میں وہ تاثیر ہے کہ جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں۔ اب ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم جو پھونکتے ہیں اس کو دم بولتے ہیں ہم لوگ، عربی میں دم کے معنی خون کے بھی، تو وہ خون میں بھی دم آ گیا، ایسا ہو گیا جس طرح اڑ گئی دم میں دم آ گیا، یعنی خون کو جوش آ گیا، وہ جو مردہ تھا وہی زندہ ہو گیا۔ ماشاءاللہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے
اعلیٰ حضرت کا سلام جو ہے نا، اس کو اگر پڑھو پوری سیرت مصطفیٰ سامنے آ جاتی ہے، سراپا حضور کا سامنے آتا ہے. ہم نے تو 2-4 اشعار یاد کر رکھے ہیں، اسی پہ ہم نے اکتفا کر لیا، تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو. یہ اردو زبان کا قصیدہ بردہ ہے. اس میں جو بڑے بڑے علماء اور شعراء جو ہے نا، انہوں نے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماء کا کہنا ہے کہ اردو زبان کا یہ قصیدہ بردہ ہے. کون سا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو حضرت ضماد بن ثعلبہ ازدی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے اور کیا کہتے ہیں، حضور میں جن وغیرہ نکالنے کا منتر جانتا ہوں، آپ پہ دم کر دوں میں؟ اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے ان سے دم نہیں لیا، کچھ ایسا پڑھا کہ ان پر ہی دم ہو گیا. میرے آقا نے ایسا پڑھا کہ ان پر ہی دم ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں نا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اب حضور نے کیا پڑھا، میں آپ کو وہ الفاظ سناتا ہوں، وہ میرے اپنے انداز میں، لیکن جب حضور نے پڑھا ہوگا تو کیا تاثیر ہوگی. سبحان اللہ. میرے آقا پڑھتے ہیں، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وہ آیت دم کرنے حضور نے یہ پڑھ دیا. جب حضور نے یہ پڑھا، مطلب یہ ہے بے شک سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں. اللہ جس کو ہدایت بخشے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو اس کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ حضور نے پڑھا. رسول ہاشمی کی زبان سے یہ چند جملے نکلے. آپ دیکھیں، ہم لوگ خطبہ وغیرہ بھی سنتے ہیں تو اسی سے اکثر علماء شروع کرتے ہیں، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اس طرح سے پڑھتے ہیں. یہ حضور کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے زندگیاں بدلتی رہی ہیں، اس سے لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہوتے رہے. ہم لوگ تو سو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور جب میں پوچھتا ہوں آپ سوتے کیوں ہیں، تو بولتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے تو ہم کو یہاں نیند آ جاتی ہے. اللہ کے بندو، یہی سونے کی جگہ ملی تھی آپ کو. رات کو کیوں نہیں ذکر کرتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. کبھی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے، خطبے میں ہی نیند آ جاتی ہے. بہرحال ہوگا بھی کہ سکون ملتا ہوگا تو آ جاتی ہوگی نیند. بہرحال تو جب یہ جملے سنے، حضرت ضماد کہتے ہیں، پیارے یہ کلمات پھر سنائیے نا. میرے آقا سے انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ حضور یہ کلمات پھر سنائیے نا. میرے آقا نے پھر پڑھا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. اللہ اللہ. انہوں نے کہا حضور پھر پڑھیے نا. آپ کی آواز بھی آنی چاہیے، بولیے نا. 3 مرتبہ جب حضور نے پڑھا، اللہ اللہ، اب ان کا سینہ روشن ہو گیا. کہنے لگے میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، میں نے جادوگروں کی باتیں بھی سنی ہیں، میں نے شاعروں کے اشعار بھی سنے، لیکن ایسا کلام کبھی نہیں سنا. سنو، ان مبارک کلمات کی گہرائی تو سمندر جیسی ہے، ان کی گہرائیوں میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے. یہ کلام کوئی سطحی کلام نہیں ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے، اس میں گہرائی ہے، اس میں چاشنی ہے، اس میں تری ہے، اس میں نمی ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں حقانیت ہے، اس میں حقیقت ہے. اس طرح کے الفاظ ان کی زبان سے نکلی، اور اس کے بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عرض کرتے ہیں، ہاتھی یدک ابایعک علی الاسلام. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھا کر مجھے اپنا بنا لیجئے. سبحان اللہ.
میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں اسلام کے لیے. سبحان اللہ. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ. پڑھیے نا بلند آواز.